عورت نے کہا اللہ ساتھ ہے، اللہ سے ڈر جا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام آیا کہ فل کانپنے لگ گیا۔ مائی کو کہا ساری زندگی میں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، مجھے کبھی بھی اللہ یاد نہیں آیا تھا، آج تو نے مجھے اللہ یاد دلا دیا۔ یہ سونے کے سکے بھی تو لے جا، انا توب اللہ، میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ عورت پیسے لے کر چلی گئی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے رات کا وقت ہوا کفل کو موت آ گئی۔ یہ حوالہ سورت کا نام سورۃ التحریم، رب العالمین کی لا ریب کتاب۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن اخلاص والی توبہ ہونی چاہیے۔ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، پنجاب میں رواج یہ ہے کہ ڈرائیور بیٹھتے ہیں نا بس پر، اب بس کو چلانا ہے تو پہلے یوں کریں گے، یہ توبہ کر رہے ہیں، اور جب گاڑی چلائی تو پھر گانوں کی کیسٹ لگا دی، یہ تو ڈرائیوروں والی توبہ ہے۔ یہ توبہ نا توبہ ہو نصوحا، اخلاص والی، سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفل نے اللہ کا نام سن کر سچے دل سے توبہ کر لی، رات کا وقت ہوا کیفل سویا، کیفل پر موت آ گئی۔ موت کا کیا پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضرت جب میں صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں میرے دل کے اندر خیال آنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں موت مجھے ظہر کی نماز بھی پڑھنے دے گی کہ نہیں۔ جزاک اللہ، شاباش شاباش، ہم نے موت کو بہت یاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ بتائیں روزانہ کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی حضرت جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں میرے دل کے اندر خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں موت مجھے عصر کی نماز تک بھی مہلت دیتی ہے کہ نہیں۔ شاباش شاباش، جزاک اللہ۔ سارے صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے آئے، آخر میں فرمانے لگے کہ ما ذکرتموہا حق ذکرہا، میرے ساتھیو تم نے موت کو بہت یاد کیا لیکن جیسے موت کو یاد کرنے کا حق تھا حق تم سے ادا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، حضرت موت کو یاد کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرنے کا حق یہ ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر نماز کے اندر دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں میرے دل میں خیال آنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں موت مجھے بائیں طرف بھی سلام پھیرنے دیتی ہے کہ نہیں۔ معاف کرنا، ہمیں تو دنیا یاد ہے، مال یاد ہے، پیسہ یاد ہے، موت کدھر یاد ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الکہف، فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ کریم کے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے انسان جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور رب العالمین فرمائے گا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ایسے اکیلے اکیلے خالی ہاتھ میرے سامنے آئے ہو جس طرح میں اللہ نے پہلے دن تمہیں خالی ہاتھ پیدا کیا تھا۔ 7واں پارہ
सूरत का नाम सूरतुल अनाम। फरमाया लगद जे तुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वरा ज़ुहूरिकुम। ये मेरे सामने 7वां पारा सूरतुल अनाम खुली हुई है, मालिक कायनात की लारे किताब, और आयत का नंबर है 94। ये मेरे सामने हवाला है। फरमाया मुझे अल्लाह होने की कसम, इंसान दुनिया में पैदा होता है, हर पैदा होने वाले बच्चे के दोनों हाथ खाली होते हैं। इंसान दुनिया में आया तो भी हाथ खाली, दुनिया से जा रहा है फिर भी बंदे के दोनों हाथ खाली। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दुनिया में आया तो भी हाथ खाली, दुनिया से जाएगा तो भी दोनों हाथ खाली। क़यामत के मैदान में अल्लाह की बारगाह में बंदा पेश होगा, फिर भी दोनों हाथ खाली। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, एक और हदीस पहले सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों में 2 बंदे थे, मानू कहते हैं, जमीन के छोटे से टुकड़े पे उनका झगड़ा हो गया। ये जितना हमारा स्टेज है बस इतना टुकड़ा। एक बंदे ने कहा ये जमीन मेरी है, दूसरे ने कहा नहीं जमीन का मालिक मैं हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन के टुकड़े पे झगड़ा कर रहे थे, साथ एक कच्ची दीवार थी। अल्लाह ने कच्ची दीवार की एक ईंट को बुलवा दिया। सिल कहते हैं ईंट, सिर। अच्छा, कच्ची सिर। हमारा ईमान अल्लाह कर सकता है। आखिरी पारा सूरत का नाम सूरतुल बुरूज। फरमाया फ़अालुन लिमा युरीद। आयत नंबर 16 सूरतुल बुरूज आखिरी पारा। अल्लाह जिस काम का इरादा करे अल्लाह कर सकता है, अल्लाह को रोकने वाली जात पैदा ही नहीं हुई। 23वां पारा सूरत का नाम सूरत यासीन। फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। आयत नंबर 82 सूरत यासीन 23वां पारा मेरे सामने उंगली मैंने रखी हुई है। अल्लाह किसी काम का इरादा करे, अल्लाह हुक्म देता है कुन हो जा। ये कुन भी हमारे समझाने के लिए फरमाया, अल्लाह को कहने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह इरादा करता है काम हो जाता है। अल्लाह ने इरादा किया, कच्ची सिर बोल पड़ी। जमीन पे झगड़ा कर, ये हदीस पाक सुना रहा हूं। कच्ची सिर ने कहा, ईंट ने कहा, जमीन के टुकड़े पे झगड़ा करने वालों मुझसे पूछो मैं कौन हूं। ये कौन है? कौन है आप? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कच्ची सिर ने जवाब दिया, मैं दुनिया का बादशाह था, बड़े महल्लात, बड़ी दौलत, माल पैसा जायदाद दुनिया। जब मैं फौत हो गया रिश्तेदारों ने मुझे जमीन में दफन कर दिया। 1000 साल गुजर गया। हदीस पाक में 1000 साल के लफ्ज है। मैं मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। कुंभर आया, कुंभर बर्तन बनाने वाला, उसने मिट्टी उठाई, मेरे जिस्म के जर्रे भी साथ चले गए। कुंभर ने बर्तन बनाए, मेरे जिस्म के जर्रे भी बर्तनों में शामिल हो गए। बर्तन पुराना हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, वो टुकड़े फेंक दिए गए। 1000 साल और गुजर गया। ईंटें बनाने वाला बंदा आया, सिर बनाना चाहता था, उसने मिट्टी उठाई, मेरे जिस्म के जर्रे भी साथ चले गए। उसने ईंटें बनाई, सिर बनाई, कई साल गुजर गए हैं।
میں کچی دیوار میں لگا ہوا ہوں زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے والوں، میں بادشاہ کون سی چیز ساتھ لے کر گیا ہوں جو تم زمین کا ٹکڑا ساتھ لے جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کچی سر کی نصیحت سن کر دونوں بندوں نے جھگڑا چھوڑ دیا۔ ہمیں تو دنیا یاد ہے، معاف کرنا، دنیا ساتھ نہیں جائے گی۔ رات کے وقت کفل سویا، کفل پہ موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سویرے محلے والے اٹھے، اللہ نے کفل کے دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں۔ سندھ کے بھائیوں، پچھلی امتوں کے اندر اللہ کا قانون تھا اگر اللہ موت کے بعد کسی بندے کو معاف نہ کرتا، اللہ اس کے دروازے کے باہر فرشتوں سے لکھوا دیتا تھا اللہ نے اس بد نصیب کو نہیں بخشا، اور جس کو اللہ کریم معاف کر دیتا اللہ دروازے پہ لکھوا دیتا تھا اللہ کریم نے اس خوش نصیب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے، آمنہ کے لال کی امت ہے۔ اللہ کریم نے پچھلی ساری امتوں والی سختیاں ختم کر دی۔ قرآن پاک کے لفظ، سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن نواں پارا۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ آیت نمبر 157 میرے سامنے ہے، سورت الاعراف اور نواں پارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پچھلی امتوں کی ساری پھر میں تیری امداد کروں گا۔ میں کانپ اٹھی، میں نے کہا کفل یہ مطالبہ نہ کر، میری عزت پر کسی قسم کا داغ اور دھبا نہیں ہے۔ کفل نے کہا نہیں نہیں، عزت حوالے کرے گی تو میں امداد کروں گا، میں مجبور ہو کر عزت حوالے کروں گا۔ مہربانی یہ حوالہ، بس یہ میں 2 منٹ میں آپ کو آیت کا خلاصہ سناؤں اور اجازت۔ مجھے سندھی نہیں سمجھ آتی، میں بتاتا ہوں مجھے یہ آپ کی سندھی سمجھ آ گئی۔ بڑی منت کی، حضرت بلم نے بات نہیں مانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر جو میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سچے نبی کے خلاف بد دعا، سوال ہی پیدل۔ بیوی نے کہا اچھا میں ناراض ہو کر چلی جاؤں گی اپنے میکے، کہا نہیں 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 یوں نہ کر، بیوی کو راضی کرنے کے لیے دولت اور مال کے لالچ میں آ گیا، میں ڈرتے رہنا اور موت تمہاری آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے۔ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں روڈوں پر، گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہیں، فلمیں دیکھتے ایکسیڈنٹ ہوا، فلمیں دیکھتے موت آ گئی۔ مشرکین تھے، معتدین تھے، انہیں پابندی لگوا دی، جمعہ بھی بند، بیان بھی بند، دورہ تفسیر القرآن بھی بند، درس قرآن بھی بند، اور سفر کرنا، میں گھر کے اندر قید رہا اتنا طویل عرصہ۔ کیوں؟ قرآن پاک کے حوالے دیکھ کر، قرآن پاک کی آیات دیکھ کر، قرآن پاک کی آیات سن کر دھڑا دھڑ ان کے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو رہے تھے، موحد بن رہے تھے۔ ان کو یہ پریشانی تھی مولوی صاحب قرآن کی ایتیں دکھاتا ہے، لوگ گھر جا کر ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ہماری جماعت چھوڑ کر موحدین کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ انہیں پابندی لگوائی، میں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، اللہ نے مہربانی کی ہے، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ مرتے دم تک یہ قرآن و سنت کی خدمت مجھ سے نہ چھیننا، جتنے زندگی ہے میں قرآن و سنت کی خدمت کرتا رہوں۔ ڈاکٹر صاحب یاد آئے بے اختیار، بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ بھاؤ راشد صاحب جہاں بھی ملے نا تو مجھے چاچا کہتے ہیں، چاچا آپ سمجھتے ہیں نا، بھئی ڈاکٹر صاحب آپ کے بھائی تھے، میں بھی ان کو بھائی سمجھتا تھا، اور بے اختیار جو کچھ میں نے ابھی عرض کی نا آپ کے سامنے، میں دعا کر رہا ہوں چونکہ ڈاکٹر صاحب کی شہادت کا دن بھی ابھی قریب قریب گزرا ہے، تو میں دعا کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ نے سنا،
اللہ یہ میری معروضات قبول کر کے ڈاکٹر صاحب کو اس کی روح کو ڈاکٹر صاحب کی روح کو ثواب اس کا پہنچا کر اللہ ان کے مزید درجے بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ ہویا استاد العلماء شیخ الحدیث و شیخ التفسیر خطیب پاکستان حضرت علامہ احمد شعیب صاحب جن تمام بہترین انداز میں آواز صاحب کو خطاب قرار فرمایو. ان وقت آواز صاحب دعوت خطاب لے رہا ہے فرزند شہید اسلام تصویر شہید اسلام للکار شہید اسلام حضرت علامہ طاہر خالد محمود شکر صاحب جن کے نعرہ کی گونج میں نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان قائد شیخ علامہ راشد خالد محمود سمرو علامہ طاہر خالد محمود سمرو نعرہ تکبیر حضرت علامہ طاہر خالد محمود سمرو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم